ایوب خان تو بڑے ایک ماڈرنسٹ تھے، کچھ لوگ کہیں گے کہ بڑے لبرل آدمی تھے، سیکولر آدمی تھے، مثلا مسلم فیملی لاز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے جو اپنے وقت کے لحاظ سے کافی پروگریسو تھے، تو انہوں نے کیوں نفرت کو ٹیکسٹ بکس میں بھر دیا؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک غیر قانونی اللیجیٹیمیٹ حکمران تھا، دوسرے وہ فوجی تھا۔ اب دیکھیے 47 سے لے کر 58 تک جو ہمارے سیاستدان رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارے مسائل چلتے رہتے تھے، لیکن وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا ہوا تھا، مذاکرات کر کے کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ کتنی بار لیاقت نہرو مذاکرات ہوئے ہیں، نون تک، مطلب فیروز خان نون تک کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل وہ نکال لیا کرتے تھے، کوئی اتنی بات حد سے نہیں بڑھتی تھی۔ لیکن ایوب خان ظاہر ہے کہ فوجی کی مذاکرات کی تو ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ تو طویل مذاکرات کر ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ وہی ہوا کہ بھی ہمارے پہلے جو حکمران تھے تمام تر امریکی دباؤ کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیونکہ ہماری 47 میں خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول جو قائم کیا گیا تھا کہ ہم نے کسی انٹرنیشنل مسئلے میں نہیں الجھنا، ٹھیک ہے نہیں، اس لیے امریکہ کے تمام تر دباؤ کے باوجود انہوں نے کوریا میں فوج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، تو طریقہ نکال لیتے تھے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے باوجود پاکستان چین کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں تھا کمیونسٹ چین کو، اور ایک زمانے میں سب دنیا کو پتا ہے کہ صرف پاکستان ہی تھا جو چین کے ذریعے ایک بیرونی رابطے کا ذریعہ تھا چین کا۔ تو لیکن اس کے بعد ایوب خان آئے تو انہوں نے اڈے بھی دے دیے، تو سب کام اس میں مطلب ملوث، لیکن چلیے میں وہ نہیں کہتا، پھر بھی اتنی صورت نہیں بگڑی تھی کہ وہ جو 65 کا الیکشن تھا، کیونکہ ایوب خان دھاندلی سے وہ جیتا تھا، اس کو بھی پتا تھا، تو وہ اپنی اخلاقی ساکھ جو ہے وہ کھو چکا تھا۔ اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اس نے 65 کی جنگ والا ایڈونچر کیا تھا، جو ایک انتہائی افسوسناک ہے۔ اور پھر جب آپ وہ ترانے چلانے شروع کر دیں گے اور کر دیں گے تو پھر آپ اس ٹریک پہ چل پڑے۔ تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں کوئی لبرل ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہوتا ہے، سوال تو یہ ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کی ٹریننگ کیا ہے، کس طرح معاملات کو ہینڈل کرتا ہے۔ وہ ایک افسوسناک صورت ہے۔ تو اس کے بعد ہم پھر آج تک اس کے 65 کی جنگ کے نتائج بہت رہے ہیں، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا تھا، وہ آج تک نہیں کہ دنیا نے ہمیں ایک ریسپانسیبل سٹیٹ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم کوئی بھی انتہائی نامعقول حرکت جو ہے کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں یو این او کی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ پاکستان کی مطلب ایک ہم غریب نوآزاد ملک ہے، لیکن یو این او کی پاکستان کا کیسا مقام تھا، عزت و احترام سے نام لیا جاتا تھا۔ تو لیکن اس کے بعد پھر ہم اپنی مانگتے ہیں تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم کیسے اس رستے پہ چل پڑے کہ ہم ساری توانائیاں ہم نے نفرت کو پھیلانے میں صرف کر دیں اپنی، اور کوئی ریشنلٹی، کوئی ایجوکیشن، کوئی ہیلتھ کیئر، کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں رہی۔ ظاہر ہے آپ وسائل کو جب ایک طرف لگا دیں گے، نان پروڈکٹیو اخراجات بڑھانا شروع کر دیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری سوسائٹی اس کو بھگتے ہی۔ انفارچونیٹ ہے ہمارے ہاں تعلیم کے لیے، صحت کے لیے یہ چیزوں کو بچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نان پروڈکٹیو خرچے اتنے بڑھا لیے ہیں، ایڈمنسٹریٹو خرچے اتنے بڑھا لیے ہیں، ان کو کم کرنے کی بجائے ہم نے، ورنہ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنا سارا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہی تباہ کر دیا۔
اب وہ ملک جو ہے بنیادی طور پہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. تو کوئی ورنہ ہمارے بچپن تک مطلب نظام جو ہے، آپ دیکھیے کہ ریلوے جو ہے بھارت بڑی حد تک چل رہی تھی، ٹھیک چل رہی تھی، ٹرینیں ٹائم پہ چلتی تھیں، ڈاک کا نظام کتنا اچھا تھا. ہم گاؤں میں مطلب وہ ڈاکیا کبھی پیدل کبھی سائیکل پر آتا تھا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کبھی وہ ڈاک لے کر نہ آیا. تو نظام ہمارے گاؤں میں تو نہ سڑک نہ بجلی کوئی. مجھے یاد ہے اسکول میں، پرائمری اسکول میں پڑھتے ہوتے تھے تو اس زمانے میں کو امریکن ایڈ کے تحت یہ خشک دودھ کے ڈبے آئے تھے. اب آپ ایک نظام کو دیکھیں کہ وہ ایسا مضبوط کہ وہ ہمارے گاؤں ہمارے اسکول تک بھی پہنچے تھے وہ ڈبے. ٹھیک ہے نہیں، ویسے تو مجھے لگتا ہے وہ ٹیچر زیادہ تر خود لے گئے تھے، لیکن ایک دو ڈبے گول کے ہمیں بھی پلا دیے تھے سر. تو لیکن ایک نظام تھا کہ بھی آپ کے ملک میں ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر، حالانکہ اس وقت تو پاکستان بنے کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہے تھے، لیکن تب بھی لوگوں کی محنت تھی، کام کرنے کا ایک جذبہ تھا، انہوں نے ایک نظام بنایا تھا. لیکن پھر ہم نے اس نظام کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا، تو اس کو ہم نے کولونیل لیگیسی کہہ کے برباد کرنا شروع کر دیا. پھر ہر آنے والی حکومت نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ کوئی نظام نام کی چیز رہ ہی نہیں گئی. جی ساجد صاحب، اس پہ مجھے شعر یاد آتا ہے منیر نیازی کا کہ غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی، جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. تو سر یہ جو نفرت تھی اس پہ چلے حکمران تو ایک رستے پہ چل پڑے. جو ہمارے انٹلیکچوئلز تھے، جو ہمارے ریٹائرڈ پروفیسر تھے، ریٹائرڈ امبیسڈرز تھے، تھنکنگ سیکشنز آف دا پاپولیشن، انہوں نے کیوں کوئی رول ادا نہیں کیا؟ کبھی انہوں نے کوئی جوائنٹ پٹیشن سائن کی ہو کہ یار یہ ہم غلط رستے پہ جا رہے ہیں، اس سے واپسی کر لو؟ مثلا بلیسفیمی کا لا بنا، بلیسفیمی کے لا نے کیا اثرات ڈالے ہیں ہمارے معاشرے پہ؟ کوئی اس طرح کی کوئی پٹیشن، کوئی اس طرح کی کوئی کلیکٹیو سٹیٹمنٹ کبھی نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روایت میں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں، ہمارے ہاں تو روایت وہ ہے نا کہ افسر کے آگے سے نہیں گزرتے، گھوڑے کے پیچھے سے نہیں گزرتے. ہاں جی، یا بڑے کے آگے بولتے نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں جو انٹلیکچوئل رہے ہیں، بیوروکریٹ رہے ہوں، وہ ان کا انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کا لیول جو ہے وہ بہت ہی پست رہا ہے. تو وہ اکثر و بیشتر حکومت کا قبلہ دیکھ کر بات کرتے ہیں. یعنی ہمارے ایک وزیر خارجہ صاحب ہوتے تھے، نہیں سیکرٹری خارجہ تھے، نام ان کا کیا تھا. اب وہ 90s میں جب وہ نواز شریف حکومت تھی، بڑا پریشر تھا امریکہ کا کہ سی ٹی بی ٹی پہ سائن کریں. جی، تو ان صاحب نے بڑے زوردار کالم لکھے اخباروں میں کہ ہمیں بالکل سائن نہیں کرنے چاہیے، یہ ہماری خود مختاری کا سودا ہوگا. یہ اس کے بعد مشرف حکومت بن گئی، اس میں وہ پتہ نہیں وزیر خارجہ بن گئے تھے. اس کے بعد وہی صاحب اخباروں میں کالم لکھ رہے تھے کہ ہمیں سائن کرنے چاہیے، ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا. نہ کوئی مولوی تھے، نہ مذہبی تھے، نہ کچھ نہیں. یہ شمشاد تو نہیں تھے ساجد صاحب؟ نہیں، میرا خیال وہ راؤ عبدالستار نام تھا. عبدالستار، ہاں راؤ نہیں تھے، وہ عبدالستار تھے. جی اچھا، راؤ نہیں تھے، اچھا عبدالستار. جی جی. ہاں تو یہ کسی میں ایسی ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے، ورنہ بہت ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو وہ بھی ہمارے ہاں کیونکہ ایک بادشاہت کا کلچر رہا ہوا ہے نا، تو ہم نے جدید دنیا کے تقاضوں کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں. تو کبھی قاعدے قانون کے مطابق چلنا ہے، قاعدہ قانون جو ہے وہ برتر ہے. آپ ہمارے ہاں اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی شخص، وہ یہ سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے کہ مجھے قاعدہ قانون نہ بتائیں. ہاں جی، ہمارے وہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے ریٹائرڈ جنرل صاحب، وہ بھی یہی کہتے ہوتے تھے، مجھے قاعدہ قانون نہ بتائیں. جی، آپ ایک کام قانون کے مطابق آپ ایک کام نہیں کر سکتے.
تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی جناب آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاں وہ اگر وزیر اعظم ہوگا تو وہ کہے گا اچھا میں کس چیز بات کا وزیر اعظم ہوں اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو. جی اچھا، جو آپ کے وائس چانسلر تھے جنرل، وہ کیا ایجوکیشن کورس سے تھے؟ کیا تھا ان کا کلیم ٹو فیم؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. میرا خیال ہے ایک تو انفینٹری کے تھے. وہ ایک پہلے جنرل صاحب جو وائس چانسلر بنے تھے نا، تو انہوں نے کسی کو کہا تھا جاننے والے کو کہ جس دن میں یونیورسٹی میں چارج لینے آیا تھا وہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں کسی یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوا تھا. اچھا، اوکے، آل رائٹ. تو بس اسی قسم کے کام ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ وہ خیر اس کا یہ فرق نہیں پڑتا. میں اس کو کوئی الزام نہیں دوں گا کہ جو پروفیسر وائس چانسلر بنے ہیں ان کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اس لیے میں کوئی جنرل کو الزام نہیں دوں گا کہ وہ بہت غلط بات کر رہا تھا. ہاں سب کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے. اچھا سر، واپس آتے ہیں فلسفے کی طرف اور کنکلوڈ کرتے ہیں اس انٹرویو کو. تو سر، ایک عام آدمی جو فلسفے کو پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، ایک بیسک جو قاعدہ ہے، جو پرائمر ہے، وہ کوئی آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ ایک صاحب تھے وہ فلسفہ پڑھاتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. انہوں نے کسی سے کہا کہ میں باقی چیزیں تو میں سمجھا لیتا ہوں، لاجک بھی سمجھا لیتا ہوں، لیکن آرگیومنٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن ذرا مجھے بتا دیں. کہ فلسفے کا میرے لیے یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے. وہ ایک بار ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں مجھے انہوں نے فلسفے کا کورس پڑھانے کا کہا. تو وہاں میں گیا، وہ ڈین صاحب سے ملاقات ہوئی، کچھ اور ٹیچرز بھی تھے انہوں نے بلائے ہوئے، وہ وزٹنگ فیکلٹی کے. ہاں جی، کورس آؤٹ لائن، تو ٹیکسٹ بک کون سی استعمال کریں گے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی فلسفے میں ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی. اس پر وہ بڑے پریشان ہوئے. میں نے کہا جی اگر آپ مجھ سے کورس پڑھوانا چاہ رہے ہیں تو میں اپنے طریقے سے نصاب بناؤں گا، وہ میں بنا کے دے دوں گا. لیکن پرابلم وہی ہے کہ فلسفہ جیسا میں نے کہا نا کہ جو بھی ٹیکسٹ بک ہے وہ کسی نہ کسی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہوتی ہے. یہ تو عام طور پہ وہ کتابیں مجھے کبھی پسند نہیں آئیں. جی لیکن اچھا وہ کارل پاپر کے جو شاگرد ہیں انہوں نے کبھی ٹیکسٹ بکس لکھی نہیں ہے. ایک آدھ کتاب ہے اگرچہ وہ بھی اس کی اتنی نمائندہ نہیں ہے. وہ ایک جوزف ہیگاسی اور ایک اس کے ساتھ ہے فلاسفی فرام اے اسکیپٹیکل پرسپیکٹو، میرا خیال ہے یہ کتاب کا نام ہے، روٹلیج والوں کی شائع کی ہوئی ہے. وہ اچھی کتاب ہے. ہاں تو ویسے تو سر ان کے بڑے مشہور جو شاگرد ہیں، سب سے مشہور وہ تو جارج سوروز ہیں جنہوں نے اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن قائم کی. مطلب وہ تو ایکیڈیمکس کا بندہ نہیں ہے نا، وہ تو وہاں پڑھا، اس کے بعد بزنس، وہ تو بزنس مین ہے نا، بزنس میں چلا گیا، بزنس کیا، ٹھیک ہے. وہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے. اگرچہ خیالات اس کے جو وہ اس کے کافی عجیب و غریب ہوتے ہیں. آج کل اس پہ انڈیا میں بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. اچھا نہیں، اب پتہ نہیں، آج کل میں کوئی لیٹسٹ چیزوں سے اپ ڈیٹ نہیں ہوں، تو اس وجہ سے مجھے نہیں معلوم کہ آج کل کیا صورتحال ہے. تو ول ڈیورانٹ جو ہیں ان کی کیسی ہے کتاب؟ تعارفی پرانی کتاب ہے، اچھی ہے. مطلب اس کا انگریزی کا چسکا فلسفے سے ذرا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انگریزی ظاہر ہے وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی لکھتا ہے. واٹ اباؤٹ برٹرنڈ رسل؟ رسل کا بھی یہی ہے. رسل کی مطلب تعارف کے لیے خاص، ویسے تو وہ رسل کی فکر کی بھی اتنی نمائندہ نہیں ہوگی کیونکہ رسل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس دور کی کتاب ہے. لیکن اس کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، پرابلمز آف فلاسفی، وہ بہت اچھی کتاب ہے. تو رسل کا بھی یہ ہے کہ بہت اچھا لکھتا ہے، بہت لیوسڈ کلیئر، مطلب پروز اس کی کمال ہوتی ہے، اس کے کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو تعارف کے لیے وہ بہت اچھی کتاب ہے، فلسفے کو پڑھنا ہو تو. ہاں تو سر پاکستان میں کون ہیں جو پرومیننٹ فلسفی نہ بھی کہیں اگر ان کو، یا ٹیچرز تھے؟ میاں محمد شریف تھے، سی اے قادر تھے،
اور سید محمد تقی جو جون ایلیا کے بھائی تھے، اس کے علاوہ کوئی نام ذہن میں نہیں آتا. سید تقی صاحب تو ظاہر ہے صحافت میں رہے، وہ کبھی ٹیچنگ میں تو نہیں. کراچی میں ڈاکٹر منظور صاحب، بہرحال ڈاکٹر قاضی قادر صاحب، جی منظور صاحب ایک زمانے میں بہرحال بہت ان کا کنٹریبیوشن اچھا تھا. ایک تو آج کل فلسفے والے کو زیادہ فیشنیبل چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں زیادہ تر وہ فلسفے کے، تو وہ ریشنل تھنکنگ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو وہ پوسٹ ماڈرنزم اور یہ اس قسم کی چیزوں کے زیادہ شدائی ہو رہے ہیں ہمارے یہاں بعض لوگ. تو واٹ ایگزیکٹلی از پوسٹ ماڈرنزم؟ میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ. کب ہوا یہ؟ ہاں جی، کب شروع ہوا یہ پوسٹ ماڈرنزم؟ یہ کوئی میرا خیال ہے 60s میں اس کا زیادہ شروع ہوا تھا چرچا. تو اس کے بعد وہ فرانس میں اصل میں انٹلیکچوئل فیشن ہوتے ہیں، وہ 15-20 سال چلتے ہیں، اس کے بعد کوئی نئی چیز آ جاتی ہے. اچھا، جو بڑے بڑے فلسفی ہیں ان میں آپ کس کو ریکمینڈ کریں گے، کس کو ایڈمائر کرتے ہیں؟ دیکھیے فلسفے میں بڑے نام کنٹریبیوشن جو ہے ظاہر ہے جب ہم پلیٹو ایرسٹاٹل سے شروع کریں گے تو ان کے بعد ظاہر ہے کہ اگرچہ اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے لیکن فلسفے میں ایک بہت بڑا نام ظاہر ہے امانوئل کانٹ کا ہے. تو کیونکہ کانٹ بنیادی طور پہ اس نے فلسفے میں ایک کچھ نئی چیزیں، بنیادی باتیں، تبدیلیاں پیش کی تھی. تو فلسفے میں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نظریہ علم کو ہی لے لیں جی تو کہنے کو تو فلسفے والے مذہب یا روایت سے باغی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی ہوتی نہیں ہے بعض اوقات. مثلا مذہب کا جو علم کا تصور ہے جی وہ یہ ہے کہ علم آپ کو عطا ہوتا ہے، آپ خود حاصل نہیں کرتے. جی جی تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس علم کو وصول کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی علم انسان کریٹ نہیں کرتا بلکہ وہ اس کو ریسیو کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ مذہب والوں کا یہ تصور رہا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ سورس ہے جو علم کا وہ بہت اہم ہو جاتا ہے. جی کیونکہ مذہب میں سورس جو ہے وہ خدا ہے. اس لیے علم میں سورس کا سوال اسی لیے اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سورس جو ہے وہ غلطی سے پاک ہوگا تو اس سورس سے جو علم حاصل ہوگا وہ بھی غلطی سے پاک ہوگا. ٹھیک. اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کو فلسفے نے کبھی چیلنج نہیں کیا، بس اس کا جواب پلٹتے رہے ہیں. وہ چاہے مطلب افلاطون اور ارسطو ہوں، وہ چاہے بیکن ڈیکارٹ ہوں، ماڈرن فلسفے کے جو بانی گنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ دونوں فرق صرف یہ ہے کہ بھی آپ وہ سورس ایک کی بھی دوسرے کا نام لے دیں گے. کوئی عقل کو کہہ دے گا، کوئی حواس کو کہہ دے گا، لیکن بنیادی بات وہیں رہے گی. اب بیکن بھی یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اپنے ذہن کو پریجوڈیسز سے پاک کرنا ہے. جس طرح صوفی یہ کہتا ہے جی آپ نے اپنا دل، آئینہ جو ہے دل کا، اس کو پالش صاف کرنا ہے، زنگ اتارنا ہے تاکہ وہ تجلیات قبول کرنے کے قابل ہو سکے. جی اسی بات کو بیکن اس طرح کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو تعصبات سے پاک کرنا ہے، اس کو ایک ایسی پیور حالت میں لانا ہے تاکہ وہ بک آف نیچر کو درست طور پر پڑھ سکے. ٹھیک ہے نہیں؟ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک. نٹشا وہ نتیجہ وہی نکلنا ہے. تو کانٹ نے آ کے ایک طرح سے اس سوال کو ایک طرح سے کہ انسان جو ہے نا وہ نالج کریٹ کرتا ہے، لیکن کانٹ کی پرابلم
جو کہا جاتا ہے نا کہ کانٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پرابلم کی تہ تک تو پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he was philosophizing before Darwin. بفور ٹائم. Before Darwin. اچھا اوکے. کیونکہ وہ انسان کو ایک بنی بنائی چیز کے طور پہ لے رہا تھا. جی. جبکہ ایوولوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کوگنیٹو آپریٹس ہے سارا وہ بھی ایوولوشن کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا ہے. تو اس سوال کو بنیادی طور پہ پہلی بار 20th سینچری میں آ کر کارل پاپر نے چیلنج کیا کہ بھی سورسز آف نالج کا سوال ہی غلط ہے. ہم علم جو ہے وہ ریسیو نہیں کرتے، کریٹ کرتے ہیں. اور ہاں اور جو ریسیوڈ علم نالج ہے پچھلی نسلوں کا اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس میں غلطی کو دور کرتے ہیں اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک نیا تصور ہے علم کا. اگر یہ ابھی تک فلسفے میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. فلسفے میں بھی بحث ابھی تک زیادہ وہ روایتی پرانی بحث جو ہے نا وہی چلی آ رہی ہے. اوکے. ہاں. تو سر جان لاک کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور والٹیئر کو کیسے؟ جی لاک کا بھی پرابلم وہی تھا. مطلب ڈیکارٹ جو بات ریزن کے ذریعے کہتا تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ جی حواس ہے. لیکن لاک کا بھی پرابلم وہی تھا کہ وہ جو کچھ فلسفہ کہتا تھا اس پہ وہ سائنس پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے وہ نیوٹن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. ہاں جی. کیونکہ حواس سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے تو بٹس اینڈ پیسز ہے، پیس میل انفارمیشن ہے. اس سے کوئی جنرل پرنسپل کیسے ڈیرائیو کرنا ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے انڈکشن کی بات ساری غلط ہو جاتی ہے، جس کو ہیوم نے بھی کرٹیسائز کیا کہ فرام جو آبزروڈ انسٹانسز ہیں ان سے آپ ان آبزروڈ انسٹانسز کی طرف کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے. تو یہ بہت سے میتھڈولوجیکل پرابلمز ہیں. نالج میں ایڈوانسمنٹ اسی طرح تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی ہے. مطلب کہنے کا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جس فکر کو بہت انقلابی کہا سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہ اتنی انقلابی ہوتی نہیں ہے، وہ اسی روایت فریم ورک کے اندر ہی ہوتی ہے. اچھا سر، ہمارے یہاں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی نالج اور انفارمیشن میں بہت فرق ہے، تو آپ کے نزدیک کیا ہے ڈیفینیشن، کیا ہے نالج کی؟ انفارمیشن ہے لیکن نالج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی تھیریز بنا، نالج ہے کہ آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے. انفارمیشن تو آپ کے پاس ہے لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے جی، تو وہ آپ اس کے لیے آپ ظاہر ہے کوئی جنرل پرنسپلز بنائیں گے، کوئی ہائپوتھیسس فارمولیٹ کریں گے، اس کو کوئی ٹیسٹ کریں گے، اس کو ایویلیویٹ کریں گے. تو نالج تو تب بنے گا نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اے سے بی تک آپ کیسے پہنچے تھے. تو ورنہ تو انفارمیشن تو ہے نا کہ پیسز ہیں، تو ان کو آپ نے جوائن کر کے، جس طرح وہ ڈاٹس ہوتے ہیں کہ ڈاٹس کو جوائن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے تصویر بنانی ہے. تو نالج میں وہ آپ تصویر بناتے ہیں ان کو. جی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انفارمیشن میں جب آپ اپنی انسائٹس شامل کرتے ہیں تو وہ نالج بن جاتا ہے. انسائٹ والی بات کو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کیسے کریں گے. انسائٹ ظاہر ہے چاہیے ہی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں نا کہ پرابلم، ہر شخص پرابلم کو پرابلم کے طور پہ ریکگنائز نہیں کر سکتا. اوکے. تو کسی کے اندر ایسی انسائٹ ہوتی ہے نا کہ وہ پرابلم کو پرابلم کے طور پہ ریکگنائز کرتا ہے. تو یہ انسان کا ہمیشہ سے ہے کہ اب دیکھیے نا کہ بھی ایوولوشن میں میرا خیال ہے 2 لاکھ سال پہلے جو انسان کی موجودہ تاریخ کو کہتے ہیں تو 1 لاکھ سال سے اوپر لگا ہے انسان کو آگ پہ قابو پانے میں. جی ٹھیک ہے نہیں. اب ظاہر ہے کہ بھی آگ زیادہ امکان یہی ہے کہ بھی آسمانی بجلی گری ہوگی
تو کہیں آگ لگ گئی ہوگی اور لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگے ہوں گے. مطلب ہو سکتا ہے سردی میں کوئی بندہ اس کے قریب کھڑا رہا ہو اور اس کو اس سے کچھ راحت کا احساس ہوا ہو. اب آسمانی بجلی تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو اب کسی نہ کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال تو آیا ہوگا نا کہ کیا اس آگ کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں. اب پتہ نہیں اس میں کتنا عرصہ لگا, لیکن بالآخر انسان آگ پہ اس نے قابو پا لیا. پھر وہ اپنی مرضی سے چلو پتھر رگڑ کے چکماک یا اس پہ بھی آگ جلانے کے قابل ہو گیا. تو یہ ایک چیز ہے کہ بھی جو چیز اس کے پاس ہے, اب وہ پتھر جو ہے اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, لیکن کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا ہوگا نا کہ اس کو زیادہ افیکٹو کس طرح بنایا جا سکتا ہے. صحیح. تو کیا اس کو دار ہتھیار بنایا جا سکتا ہے اس سے؟ اب وہ پتہ نہیں کتنی محنت سے جس کسی نے بھی پہلی بار بنایا ہوگا اس کو کتنی اس پہ محنت کرنا پڑی ہوگی. تو یہ انسان کا ایک انوویٹو پہلو جو ہے نا کہ بھی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ امپروو کس طرح کر سکتے ہیں, اس کو زیادہ افیکٹو کس طرح بنا سکتے ہیں. جی. تو یہ چیز انسان کو علم میں آگے لے جاتی ہے. جہاں یہ جستجو ہوگی تو جدید تعلیم میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ ان کو یہ مواقع دیں, یہ اپرچونٹی دیں, اس طرح سے ان کی ٹریننگ یہ چیز ہے. آپ اس کو زیادہ بہتر کس طرح کر سکتے ہیں, صحیح, اس کو زیادہ افیکٹو کس طرح بنایا جا سکتا ہے. تو بالکل وہ صحیح. اس کے اندر انوویٹو سوچ پیدا کرے گی, نئی چیز کا ٹرائی کرنے کی طرف آئے گی. بہت سی غلطیاں ہوں گی, تو غلطی کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے. ہاں مورل غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ غلطی جو علم کی ہے تو وہ آپ جب پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ انسان کی ساری تاریخ کا خلاصہ ہے. تو جب آپ وہ چیز آپ کو حاصل ہے اگر آپ اس سے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ڈیٹیریشن شروع ہو جائے گی. تو بالکل نیا صحیح. سے نیا کام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی آل ٹائم فیوریٹ بک اگر کوئی ہے, چاہے وہ ڈسپلن کوئی بھی ہو, وہ کون سی ہے؟ میں کارل پاپر کی دی اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز کو ہی ریکمینڈ کروں گا. اچھا بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ بہت ہی سکیل قسم کی کتاب ہے. تو بہرحال تو سر پاکستانی معاشرے کے حوالے سے کوئی فائنل تھاٹس ہوں کہ کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یہ جو ڈکلائن ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا مجھے کبھی جواب نہیں ملا کہ شروع کہاں سے کیا جائے. یعنی بچپن میں وہ محاورہ جو ہم سنا کرتے تھے, ہماری امی جان اکثر کہا کرتی تھی نا کہ تن ٹوٹا ہوئے گا تو گنڈ لے گا, جیسے تانی ٹوٹی ہوئی ہوئی اتنے کوئی کی کرے گا. تو ہماری وہ صورتحال ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کریں. یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب نہیں ملتا. یہ مجھے میں کوئی دوستوں سے پاپر کے یہاں بھی یہ اس کا بھی آنسر نہیں ملتا کہ بھی جہاں اوپن سوسائٹی نہیں ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, کہاں سے سٹارٹ لینا ہے. تو اس لیے بنیادی طور پہ تو اس میں ذمہ داری جو ہے وہ یعنی سیاسی جماعتوں کی, لوگوں کی, جس طرح میں نے کہا کہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ کی آپ کو ضرورت ہے کہ بھی آپ تعلیم, ایڈمنسٹریشن جیسے معیشت, ان تینوں چیزوں کو ایک طرح سے حکومتی کنٹرول سے آزاد کریں, ان میں کچھ چیزیں طے کریں, کچھ ایسو بھی ہونے چاہیے جی کہ بھی ان میں مداخلت نہیں ہوگی, ان کو اپنے طریقے پر چلنے دیں. صحیح. تو اچھا سر یہ جو کارل پاپر کی آپ نے کتاب کی بات کی, تو میرے ایک کنٹمپریری تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں, جب وہ یونیورسٹی میں آئے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں تھے تو وہ رات کے وقت ڈاکٹر اسرار کے پوسٹر لگایا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے یہ ایکٹیویٹی بند کر دی, تو ان سے پوچھا کسی نے کہ یہ کیا ہوا,
تو انہوں نے کہا یار میں نے وہ کارل پاپر کی کتاب پڑھ لی ہے, اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز. اچھا تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.